اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر آپس میں جھگڑنے لگے، تب خدا نے نجات سے خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی، تاکہ جن باتوں سے لوگ جھگڑتے تھے کتاب خدا اس کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ اس حکم سے اختلاف کیا بھی تو انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی جب ان کے پاس خدا کے صاف صاف احکام آ چکے اس کے بعد، اور وہ بھی آپس کی شرارت سے۔ تب خدا نے اپنی مہربانی سے خالص ایمانداروں کو وہ راہ دکھا دی جس میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا، اور خدا جس کو چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشت میں پہنچ ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی صحیح حالت نہیں پیش آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا، اور زلزلے میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز ہو گئے۔ پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، دیکھیں خدا کی مدد کب ہوتی ہے، دیکھو گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ اے رسول، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ تم اپنی نیک کمائی میں سے جو کچھ خرچ کرو تو وہ تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا حق ہے، اور تم کوئی سا نیک کام کرو، خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ تم پر شاق ضرور ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز جہاد کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ اے رسول، تم سے لوگ حرمت والے مہینے کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا جہاد ان میں جائز ہے، تو تم انہیں جواب دو کہ ان مہینوں میں جہاد بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور خدا سے انکار اور مسجد حرام کعبہ سے روکنا اور جو اس کے اہل ہیں ان کا مسجد سے نکال باہر کرنا، یہ سب خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ پردازی کشت و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے ہی چلے جائیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے پھرا اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو ایسو ہی کا کیا کرایہ، سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی لوگ رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے۔ اور تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچے، یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو۔ اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح و درستی بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور خدا فسادی کو خیر خواہ سے الگ خوب جانتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا، بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، کیونکہ مشرک عورتیں تمہیں اپنے حسن و جمال میں کیسی ہی اچھی کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے، اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی بندہ مومن ان سے ضرور اچھا ہے۔ یہ مشرک مرد ہو یا عورت لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی عنایت سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ چیتیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔